ترى كيف فعل ربك ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس کا عنوان لکھ لیں دعویٰ موضوع تخویف دنیاوی کا نمونہ۔ سورت قریش کا بھی لکھ لیں، تزہید من الدنیا۔ سورت ماعون کا بھی لکھ لیں، تزہید من الدنیا۔ اور اوصاف منکرین قیامت۔ سورت الکوثر کا بھی لکھ لیں، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تردید شرک اعتقادی و فعلی۔ سورت کافرون کا بھی لکھ لیں، اعلان مقاطعہ بائیکاٹ عن الکفار۔ سورت النصر کا لکھ لیں، بشارت للمؤمنین۔ سورت اللہب کا بھی لکھ لیں، نمونہ نصرت و برکات فتح و ہزیمت اعداء۔ سورت الاخلاص کا بھی لکھ لیں، اعلان توحید۔ جس کی وجہ سے فتح ہوئی اور دشمن ہلاک ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، تو اب مقتدین کہتے ہیں کہ حضور اپنی پیدائش سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے۔ الم ترا کیف، اللہ نے جو فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھا ہے۔ میں نے سورت الانبیاء کی آیت آپ کو یاد کرانے کی کوشش کی تھی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ ذرا کھولیں سورت الانبیاء۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ سلولہ جلدی کرو یار، میں انتظار تو نہیں کر سکتا آپ کا۔ والا نمبر بتاؤ آیت کا۔ 30 آیت نمبر 30۔ یہ دیکھیں کیا الفاظ ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین، کانتا رتقا ففتقناہما، وہ معدوم تھے ہم نے ان کو موجود کیا، ان کا منہ بند تھا ہم نے کھول دیا، بارشیں برسنے لگیں اور زمین سے انگوریاں نکلنے لگیں۔
اس کا مطلب ہے کہ کافر دیکھ رہے تھے جب اللہ آسمان و زمین بنا رہا تھا، حالانکہ یہ معنی تو نہیں ہے کیا کافروں نے غور نہیں کیا؟ تو یہاں پر بھی الم تر کیف آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دل سے دیکھنا مراد ہے۔ رویت قلبی یعنی توجہ نہیں کی آپ نے، میرے محبوب توجہ کیجیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے غور نہیں کیا کیسا سلوک کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ یہ تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ ہے۔ اگر مکہ والوں تم نے بھی نہ مانا تو ایسے میں اللہ کریم تمہیں ہلاک کروں گا جیسے یمن کے بادشاہ ابرا اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کی اللہ کریم نے ان کی تدبیر فی تضلیل بیکاری میں، یعنی ان کی تدبیر کو اللہ نے بیکار اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو کعبہ شریف کو وہ گرانا چاہتے تھے، تخریب والی ان کی جو تدبیر تھی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کیفیت تسلیل، اور بھیجے اللہ کریم نے ان کے اوپر پرندے ابابیل۔ ابابیل ابالا کی جمع ہے، جماعتوں کی جماعتیں، بھیجے اللہ کریم نے ان کے اوپر پرندے، جماعتوں کی جماعتیں۔ ابالا کی جمع ہے، ابالا جماعت کو کہتے ہیں، کئی جماعتیں بھیجی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے ان کو پتھروں کے ساتھ۔ کون سے پتھر؟ من سجیل، آگ پر پکے ہوئے۔ سجیل یہ معرب ہے سنگ و گل کا۔ جب اینٹ بٹھے پر پک جائے تو ایک کھنگر سی بن جاتی ہے، انگلی مارو تو ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں سجیل، آگ پر پکی ہوئی چیز۔ اس میں راز یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز اس کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ دال کے دانوں کے برابر پتھر تھے، چونچ اور پنجوں میں آ کر بارش کی طرح برسانا شروع کیے۔ جس ظالم کو پتھر لگتا گیا تو ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، سورۃ الفیل کہتے اللہ چڑیوں سے ہاتھی بھی مروا سکتا ہے۔ وہ وادی آج بھی موجود ہے، وادی محصر، بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور حکم یہ ہے کہ وہاں سے جلدی جلدی گزرو۔ بندہ مینا کی طرف جائے راستے میں وہ وادی آتی ہے۔ ابرا بادشاہ لشکر لے کر وہاں قیام پذیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ چل رہے تھے وادی میں۔ ابرا کے لشکر والوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو چند اپنے 7 سرداروں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ ابرا مہربانی کر اپنے لشکر والوں کو کہے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں۔ اس نے ایک گرجا بنایا تھا یمن کے اندر اور خیال یہ تھا کہ لوگ کعبے کی طرف توجہ چھوڑ کر میرے گرجے کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو عرب کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے گرجا میں پاخانہ کر دیا۔ اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کعبے کا نام و نشان ہی مٹاؤں۔ ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا۔ عرب کے لوگوں نے تو ہاتھی دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے۔ جناب عبد المطلب نے کہا ابرا ہم نے تو ہاتھی دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، یہ پہلا موقع ہے ہم ہاتھی دیکھ رہے ہیں، مہربانی کر لشکر والوں کو کہے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو کعبے کو گرانے آیا ہے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اس نے اونٹ تو واپس کرا دیے، 200 اونٹوں کو ذبح کر کے سارا گوشت جناب عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ صبح جب ابرا نے ہاتھیوں کو بڑھانا چاہا کعبے کی طرف، اللہ نے زمین کو حکم دیا، انہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ ہاتھیوں کا رخ موڑتے تھے، دوڑنا شروع کرتے تھے، کعبے شریف کی طرف رخ کرتے تھے، زمین پاؤں پکڑ لیتی تھی۔ اسی دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے پتھروں کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا۔ ایک ابرہ کو بھی پتھر لگا اور وہ چیختا ہوا بھاگا، باقی لشکر مر گیا۔ تو اب راستے کے اندر اس کے جسم کے اندر پیپ پڑ گئی، زخم گلنے لگے، راستے میں وہ ذلیل خوار ہو کر مر گیا، اسی کا تذکرہ ہے۔
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مارتے تھے ان کو، نشانہ بناتے تھے ان کو 7 پتھروں کے، من سجیل آگ پر پکے ہوئے پتھر، سمرا فجعلہم سمرا، بس کر دیا اللہ کریم نے ان کو کاسفین، گھاس کی طرح، معقول، معقول کھائی ہوئی۔ اب ایک تو فائدہ یہ عرض کرنا ہے ہاتھیوں کا کیا قصور تھا۔ ہاتھی تو بے زبان جانور ہیں، مولانا یاد رکھیے گا ہاتھیوں کی طبی موت اس وقت لکھی ہوئی تھی۔ جیسے بارش ہوتی ہے کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، تو کیڑوں مکوڑوں کی طبی موت لکھی ہوتی ہے اس وقت، ہاتھیوں کی وہاں پر اللہ کی طرف سے طبی موت لکھی ہوئی تھی، ورنہ ہاتھی جو ہے وہ تو بے قصور ہیں، ان کی کیا غلطی تھی، ان کی طبی موت تھی اس لیے ہاتھی وہاں مر گئے۔ اب معقول کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ہاتھیوں کا جملہ بھی لکھ لیں۔ ہاتھی بوجہ عذاب ہلاک نہ ہوئے، ان کی موت طبی تھی۔ یہ جملہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ لکھواتا ہوں، معقول۔ معقول تو وہ ہوتا ہے جو پیٹ میں چلا گیا، یہاں مراد وہ چارہ جس میں سے کھایا گیا ہو، یعنی وہ چارہ جو کھانے کے بعد جانور پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ جانور کے آگے گھاس ڈالی، کچھ اس نے کھائی، باقی پاؤں کے نیچے کچلنا شروع کر دی، یہ اسی کو کہتے ہیں جو پاؤں کے نیچے کچلی ہوئی ہو، ورنہ معقول تو وہ ہوتا ہے کھایا ہوا جو پیٹ کے اندر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ سورت کا موضوع ہے تزہید من الدنیا، مرکز توحید کو مٹانے والوں کو ہم نے مٹایا۔ قریش کو ہم نے گرمی اور سردی میں سفر کرنے کے موقع فراہم کیے۔ اب قریش کو بھی چاہیے تھا اللہ ہی کی عبادت کرتے، شرک چھوڑ دیتے، مال اور دولت کی محبت میں اندھے نہ بنتے۔ لإیلاف قریش عبارت تھی انظروا لإیلاف قریش، انظروا لإیلاف قریش، دیکھو تم کس طرف؟ قریش کے محبت کرنے کی طرف، قریش کی محبت کی طرف تو دیکھو۔ کس بات کی محبت؟ ایلافہم، یہ بدل ہے پہلے ایلاف سے، یعنی ان کا محبت رکھنا، رحلۃ الشتاء والصیف، کوچ کرنا سردی کا، والصیف اور گرمی کا۔ شتاء کے نیچے یمن لکھیں اور صیف کے نیچے شام لکھیں۔ جس طرح پیروں کے دورے ہوتے ہیں مریدوں کے پاس، یہ بھی دورے کیا کرتے تھے، سردی میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ لوگ ان کو بڑے نذرانے اور ہدایہ دیا کرتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کثرت مال کے لیے جو دو تم سفر کرتے ہو سال میں، جیسے پیروں کے دورے ہوتے ہیں اسی طرح۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا کا عنوان لکھ لیں، فرائض علماء وصوفیاء۔ اب جب اللہ نے تمہیں مال کی فراوانی دی ہے تو عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرو نا، لات منات عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ چاہیے کہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی، رب کا معنی مالک کیا، الذی علت، الذی اطعمہم من جوع، یہ علت نمبر 1 ہے، وہ رب جس نے کھانا کھلایا ان کو، من جوع، بھوک سے،
بھوکے تھے اللہ نے کھانے کا انتظام کیا۔ نمبر 2 ملت وآمنہم من خوف، اور امن دیا ان کو خوف سے۔ ان کو سفر میں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، یہ بیت اللہ شریف کے مجاور لوگ ہیں، اور حضر میں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، حدود حرم کے اندر رہتے تھے، وہاں امن ہی امن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس سورت کا موضوع بھی ہے تزہید من الدنیا، اور مال جمع کرنے والوں پر زجر ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، مجھے بتا تو صحیح، کیا تو نے دیکھا نہیں، تو نے غور نہیں کیا، بات تو کر میرے ساتھ اس بندے کے متعلق یکذب بالدین جو جھٹلا رہا ہے جزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اس پر عنوان لکھیں ثمرہ تکذیب دین، جزا کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ قیامت کو نہیں مانتا نا، اس لیے فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، قیامت کو جو نہیں مانتا، جو مرضی ہے پھر کرتا رہے۔ ایک بات۔ نمبر 2 وصف ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں برانگیختہ کرتا، نہیں ابھارتا مسکین کے کھانے پر، خود تو احسان نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ فویل للمصلین، تنوین برائے تعظیم، پس بہت بڑی ہلاکت ہے، للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین، یہ تیسرا وصف آ گیا، ایک یدعو الیتیم، دوسرا ولا یحض، تیسرا یہ آ گیا، وہ نمازی ہم من صلاتہم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، الذین ہم یراؤن، وصف نمبر 4، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ 5واں وصف وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزوں سے۔ کسی نے جھاڑو مانگا، نہیں دیا، تھوڑا نمک دے دو، انکار کر دیا، مرچ چاہیے، نہیں دیتے۔ اب مولانا جو بہت بڑا اشکال ہے، اس اشکال پر غور کریں، ذرا نیند کو بھگائیں اور بیدار ہوں۔ یہ تو مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر فویل للمصلین، نمازی کہاں سے آ گئے ہیں؟ ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اب علماء کرام کا ایک قول یہ ہے کہ باقی تو صورت مکی ہے، فویل للمصلین، لیکن یہ آیت مدنی ہے۔ سامنے لکھیں۔ نمبر 1، مراد منافقین، فویل للمصلین کا جملہ ہے۔ آج اکثر مفسرین نے اس سے منافقین مراد لیے ہیں۔ اب پھر ان پر سوال ہوا کہ منافقین مراد ہے تو یہ سورت مکی ہے۔ جواب، یہ حصہ مدنی ہے، سورت کا یہ حصہ مدنی ہے۔ اب دوسرا قول لکھیں، جمہور کے نزدیک ساری سورت مکی ہے، اور مکہ میں 2 طائفے تھے۔ میں انتظار نہیں کروں گا۔ نمبر 1 متقین، نمبر 2 اعلیٰ درجے کے کافر۔ اب یہ متقین کی صفت ہو نہیں سکتی، تو مراد مشرکین و کفار ہیں، جو نماز بھی پڑھتے تھے لیکن نماز کی حقیقت توحید سے غافل تھے۔ یہ جواب ہے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کی جو حقیقت ہے توحید، اس سے غافل تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ذکر توحید ہے بعد از ذکر تزہید۔ تزہید من الدنیا، مال جمع کرنے والوں پر زجر کے بعد توحید کا ذکر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر۔ فصل لربک، یہ فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ ہے، جب کوثر دی ہے اس کے شکریہ میں فصل لربک، بس نماز پڑھیے صرف اپنے پروردگار کے لیے، یہ نام اختصاص کا ہے۔ وانحر، اور قربانی کیجئے، یہ بھی لربک، صرف اپنے پروردگار کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا هو الابتر، وہی بے نام و نشان رہے گا، نسل کٹا۔ اب انا اعطیناک الکوثر، اس پر ایک جملہ لکھنا ہے، فضائل رسول اللہ، فضائل رسول اللہ۔ فصل لربک پر وانحر پر لکھنا ہے فرائض رسول اللہ۔ ان شانئک هو الابتر پر لکھنا ہے اعلان ہزیمت اعداء رسول اللہ۔ یہ لا چھوڑا، اجازت مل گئی ہے۔ مولانا تین آیتیں ہیں اور تین مسئلے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ فضائل رسول اللہ۔ دوسری آیت میں کیا ہے؟ فرائض رسول اللہ۔ تیسری آیت میں کیا ہے؟ اعلان ہزیمت اعداء رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی شکست کا اعلان۔ اب ذرا کوثر کا جملہ لکھ لیں۔ کوثر صیغہ مبالغہ، ہر وہ چیز جو عدد، مقدار اور شان کے لحاظ سے بڑی ہو۔ نمبر 1، الکوثر جنت کی نہر۔ نمبر 2، قرآن مجید، کیونکہ قرآن میں خیر کثیر ہے۔ نمبر 3، جمیع نعم، نعمت کی جمع، ساری نعمتیں، جمیع نعم، جسمانی روحانی نعمتیں سب اس میں شامل ہیں۔ قرآن، حوض کوثر، مقام محمود، ختم نبوت وغیرہ۔ اب 3 لفظ اس حاشیے سے الگ کر کے لکھ لیں۔ نمبر 1، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، انجام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ راولپنڈی۔ دوسرا جملہ اسی صورت کا اور لکھیں، الگ حاشیہ ہے۔ 2 چیزیں
میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں۔ کوثر اور دشمنوں کی ذلت، دو آپ نے مجھے دینی ہے۔ فصل لربک، ایک، ونہر، دو۔ آپ ساتھی ذرا سر اٹھائیے، آپ کو میں واقعہ سناؤں۔ حضرت شیخ القرآن راولپنڈی والوں کا انداز تو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ حضرت شیخ راولپنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے 3 آیات ہیں اور 3 اللہ نے باتیں بیان فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصل لربک وانحر، پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 انجام دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے۔ شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ، ان کا انداز ذرا الگ تھا۔ فرماتے ہیں 2 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، کوثر دے رہا ہوں، دشمنوں کی ذلت دے رہا ہوں۔ میرے محبوب 2 چیزیں آپ نے مجھے دینی ہیں، فصل لربک اور وانحر۔ اب میری طرف آپ دیکھیں گے تو میں واقعہ سناؤں گا، ایسے تو نہیں سناتا۔ جب آپ کا ذوق نہ ہو میں کیا واقعہ سناؤں۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی پروگرام ہے ہمارا قربانی والی عید کی چھٹیوں میں 15 دن دورہ تفسیر پھر شروع کرنے کا کراچی میں۔ کچھ کراچی کے حالات بڑے ہی ناخوشگوار تھے، چند سال کا وقفہ آ گیا، ساتھی بھی پریشان ہوتے تھے، میں بھی پریشان ہوتا تھا۔ تو مسجد کا فاصلہ مدرسہ سے اتنا ہے جیسے یہ ہماری سامنے گلی ہے، مسجد تک جانا بھی مشکل تھا، اتنے حالات خراب تھے، ہر وقت قتل و غارت۔ تقریباً 10-12 سال تو میں نے ترتیب کے ساتھ وہاں سبق پڑھایا ہے، سورۃ النمل تک تو ہمارا سبق پہنچا تھا، اور ایک دفعہ تو میں نے 40 دن پورا قرآن پاک وہاں پڑھایا، ترجمہ و تفسیر۔ تو ایک مرتبہ ہمارے اس دور تفسیر کے اختتام پر یا افتتاح پر، اب پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، غالباً افتتاح تھا، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا۔ مینگل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار عالم ہیں، تو وہ پنجپیریوں کے بڑے مخالف تھے، بہت سخت مخالف۔ تو اللہ کی شان، ایک دفعہ ان کی تشکیل ہو گئی تبلیغی جماعت کے ساتھ پنجپیر۔ تو پنجپیر 1 کلومیٹر تقریباً دور ہے سڑک سے۔ تو جماعت کے ساتھی جب سڑک پر اترے، اپنا سامان اور بستر وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، اب پنجپیر جا رہے تھے، تو ہمارے جو رشتہ دار بڑے عالم ہیں مینگل صاحب نے فرمایا وہ بھی جماعت میں تھے۔ جب جا رہے تھے راستے میں تو بچے اور بچیاں آپس میں مل کر کھیل رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں بھائی اتنے چھوٹے بچے اور بچیاں تو تھے کہ مل کر کھیل رہے تھے۔ تو ہمارے رشتہ دار عالم نے ایک بچی کو بلایا، اشارہ کیا، کیونکہ ہمارے اس رشتہ دار عالم نے سنا ہوا تھا کہ پنجپیر کے بچے قرآن کے ماہر ہیں، تو وہ مذاق کرتے تھے، بچے قرآن کے ماہر، یہ ایسے قرآن ایسے ہے۔ خیر بچی کو بلایا مذاق کے طور پر، بچی آئی کھیل چھوڑ کر، تو ہمارے رشتہ دار عالم نے کہا سورۃ کوثر کا کیا مطلب ہے، مذاق کے طور پر پوچھا۔ بچی نے جلدی کہا اللہ نے سورۃ الکوثر میں فرمایا ہے 2 چیزیں میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، 2 آپ نے مجھے دینی ہے، آپ کو کوثر دے رہا ہوں، دشمنوں کی ذلت دے رہا ہوں، فصل لربک 1 وانحر 2۔ وہ چلی گئی بھاگ کر واپس۔ مینگل صاحب نے ہمارے اس بیان میں سنایا کہ یہ سن کر ہمارے عالم جو رشتہ دار تھے ششدر اور ہکا بکا رہ گئے، بھئی بچی اور قرآن کا اس انداز میں خلاصہ اس نے بیان کیا۔ مینگل صاحب کہنے لگے کہ یہ سن کر ہمارے رشتہ دار نے فوراً پنجپیریوں کی مخالفت سے توبہ کر لی۔
اور خود فرمانے لگے کہ میں بھی بڑا مخالف تھا اور کہتے تھے میں گالیاں دیا کرتا تھا. یہ بیان میں کہا. شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے، وہ ایک دفعہ دارالعلوم فاروقیہ کراچی میں تشریف لائے. انہوں نے سورۃ البینہ کا درس دیا. فرماتے ہیں کہ میں ہکا بکا ہے کہ اب تو یہ خیر ان کے کلپ بھی ہیں اس موضوع پر. تو سبق میں کہا کہ میں نے حضرت شیخ پنج پیر سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں تو پنج پیریوں کو رات کو گالیاں دیا کرتا تھا. اتنی قرآن پاک کی مہارت. فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے پچھلی تمام وہ جو میں نے گالیاں دی تھی، گلے شکوے کیے تھے، ان سے اللہ سے معافی مانگی اور میں پنج پیر والوں کا معتقد بن گیا. اللہ نے قرآن کو ان کو کتنی مہارت قرآن مجید میں عطا کی ہے. تو اب ایک اور بات جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے، ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجرانوالہ والے فرماتے تھے کہ کوثر جنت میں نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا. الکوثر یہ جنت کی نہر ہے. اس جنت والی نہر میں سے ایک چشمہ آ رہا ہوگا قیامت کے میدان میں. اس قیامت کے میدان میں آنے والے چشمے کا نام حوض کوثر ہے. تو دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کوثر پر لکھوا دیا ہے جنت کی نہر. کوثر جنت کی نہر ہے اور جو قیامت کے میدان میں آ رہا ہوگا چشمہ، اس کا نام ہے حوض کوثر. سورت نازل ایسے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا حضرت قاسم فوت ہوا تو دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا میں اللہ آپ کو کوثر دے رہا ہوں، آپ کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے. کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، ہر وہ چیز جس میں خیر کثیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے 120 صفحے تمام کائنات کے انسانوں کی لگے گی اور 120 میں سے 80 صفحے اکیلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. مولانا جس کے نام لینے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو اس کا نام و نشان کون مٹا سکتا ہے. اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ پنڈی والے فرماتے تھے دنیا کا کوثر یہ قرآن ہے، اس میں بھی خیر کثیر ہے. تو حضرت شیخ فرماتے تھے پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ جس نے قرآن والے کوثر کا پانی پیا اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اور جس نے قرآن والے کوثر کا پانی نہیں پیا اسے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا. قرآن والے کوثر سے پانی پینے کا مطلب جس نے عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا، عمل قرآن والا نہیں بنایا، وہ حوض کوثر کے جام سے محروم رہے گا. حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ توفیق دے گا جنہوں نے پڑھی ہے خوش نصیب ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. دور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر کے جام بھر بھر پیاسی امت کو پلا رہا ہوں گا. کچھ لوگ آنا چاہیں گے حوض کوثر کی طرف، فرشتے دھکے دے دے کر ان کو ہٹائیں گے اور میں کہوں گا اسے ہابی اسے ہابی، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو نا. فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، حضرت انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام نکالے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو حوض کوثر کے قریب نہیں آنے دیتے. آپ فرماتے ہیں اچھا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی، نئی نئی بدعتیں گھڑی، ہٹاؤ ہٹاؤ ان کو، میں ان کو حوض کوثر کا جام نہیں پلانا چاہتا. میں ضمناً یہ جملہ بھی عرض کر دوں، آپ فرمائیں کہ ان کو آنے دو. اگر وفات کے بعد امت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے تو آپ کیوں فرماتے ان کو آنے دو، اور فرشتے کیوں کہتے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے حضرت انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے کام نکالے تھے. معلوم ہوا وفات کے بعد اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش نہیں ہوتے، ساری کائنات کے جو اعمال ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. آؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل اور تیسرا حضرت جاجروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بھی آپ کو لکھوا دیا. فضائل رسول اللہ، فرائض رسول اللہ، اعلان عظیمت اعداء رسول اللہ، آپ کے دشمنوں کی شکست کا اعلان.
فصلی لربک، عبادت بدنی کرنی ہے تو صرف رب کے لیے، وانحر، قربانی مالی عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کے لیے۔ اور نماز کے اندر تو دو عبادتیں اکٹھی ہو گئی، قولی عبادت بھی آ گئی، فعلی عبادت بھی آ گئی، گویا کہ تینوں عبادتیں جمع ہو گئی۔ قولی عبادت صرف لربک، جسمانی عبادت لربک،